إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. ہر قسم کی حمد و ثنا اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی پیروی میں ہی ہماری دنیا کی اور آخرت کی کامیابی ہے. فرعون کی قوم سے ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور اس نے اپنے ایمان کو مخفی رکھا تھا. تو حضرت موسیٰ نے جب ان کو دعوت دی اور پھر اس کے بدلے میں اس کے جواب میں فرعون اور اس کے حواری سیخ پا ہوئے تو اس شخص نے اپنی قوم کو کچھ نصیحتیں کیں جو اللہ رب العزت نے سورۃ المومن میں بیان کی ہیں. اور سورۃ المومن کی ایک آیت یہ بھی ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے شخص نے فرعون اور اس کی قوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا تھا یا قوم، اے میری قوم، انما هذه الحیات الدنیا متاع، کہ دنیا کی زندگی تو صرف کچھ وقت کے لیے ایک قلیل سا ساز و سامان ہے اور نفع کی شے ہے. دنیا کی زندگی اس میں بھی انسان کو نفع حاصل ہوتا ہے، لیکن یہ ساز و سامان اور یہ نفع بخش زندگی اور اس کی چیزیں عارضی ہیں. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اور بے شک جو آخرت کی زندگی ہے وہی اصل میں زندگی ہے، وہی ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہی رہنے کی جگہ ہے. اس دنیا میں کسی نے ہمیشہ نہیں رہنا. ایک مخصوص وقت کے لیے، ایک مقررہ مدت کے لیے آدمی اس دنیا میں آیا ہے، جس کے ختم ہوتے ہی یہ دنیا کے تمام اسباب اور ذرائع یہیں چھوڑ کر سفید کپڑے میں اس کو لپیٹ کر، غسل دے کے سفید کپڑے میں اس کو لپیٹ کر چارپائی پر رکھ کر اس کو اگلی زندگی کی طرف روانہ کر دیا جائے گا. اور دنیا کے ساز و سامان سے اور اس متاع سے کوئی ایک شے بھی اس کے ساتھ نہیں جائے گی سوائے اس کے کفن کے کپڑے کے. تو میرے بھائیوں، اس آیت کی تفسیر میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے دنیا کے نفع کے حوالے سے اور دنیا کی زندگی کے حوالے سے کہ یہ دنیا کی زندگی قلیلۃ زائلۃ فانیۃ عن قریب تذہب و تضمحل، کہ دنیا کی زندگی قلیلہ، یہ تھوڑی سی ہے، قلیل، زائلۃ، زائل ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے.
یہ تو میرے اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی سب کچھ زیر و زبر ہو جائے گا۔ وہ ایک شاعر نے بڑا خوبصورت شعر کہا تھا نا، لبید نے، نبی علیہ السلام نے اس کے شعر کی تعریف کی تھی، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل، وکل نعیم لا محالۃ زائل، کہ ہر ایک دنیا کی نعمت نے آخر کار زائل ہونا ہے، زائلۃن، یہ دنیا بھی زائلہ ہے کہ اس نے زائل ہونا ہے، اور اس کی نعمتیں بھی زائل ہونی ہیں۔ فانیہ، فانی ہے دنیا، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک میرے اللہ کی ذات کو بقا ہے، باقی دنیا اور اس کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ نظام زیر و زبر ہو جائے گا، یہ زندگی تمام ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو اگلی زندگی شروع ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ سو میرے بھائیوں، اور یہ بہت جلد ان قریب تذہب و تضمحل، یہ انقریب ختم ہو جائے گی، یہ جانے والی ہے، یہ جانے والی ہے، یہ آگے جا رہی ہے، آخرت آگے سے ہماری طرف آ رہی ہے۔ آپ چلنا شروع کرتے ہیں نا، آپ آگے چل رہے ہیں، فاصلہ طے کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، دنیا آگے جا رہی ہے، آخرت ادھر سے آپ کی طرف آ رہی ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، صحیح بخاری میں ان کا قول ہے۔ حضرت علی بڑے علماء میں سے ایک جید عالم تھے، حضرات صحابہ کرام میں، صحابہ کرام میں جو بڑے علماء تھے نا، ان میں ایک بڑے عالم حضرت علی تھے، بلکہ قاضی القضاء تو وہی تھے نا اصل میں، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، نبی علیہ السلام نے ان کے قاضی ہونے کی اس کے حوالے سے کہ سب سے بڑے قاضی، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، صحابہ میں سب سے بڑے قاضی حضرت علی تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس لیے یہ حضرت عمر کے دور میں بھی اور بعد میں بھی قاضی القضاء رہے، یعنی چیف جسٹس رہے، یہ بڑے عہدے پر فائز تھے۔ چیف جسٹس آج بھی کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے، وزیر اعظم اور صدر کو کال کر سکتا ہے کہ ادھر آؤ، کھڑے ہو جاؤ کٹہرے میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول امام بخاری اپنی صحیح میں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرہ، دنیا پیچھے کی طرف بھاگ رہی ہے، پیٹھ پھیر کر بھاگ رہی ہے، یعنی دنیا آگے جا رہی ہے، میرا روزانہ ایک دن کم ہو رہا ہے، میں آگے کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اللہ فرماتے ہیں نا قرآن مجید میں، اے انسان تو آگے کی طرف چل رہا ہے، انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یہ تیرے گزرتے لمحے تجھے اللہ کے قریب کر رہے ہیں کہ تیری اللہ سے ملاقات کا وقت قریب ہوتا جا رہا ہے۔ جو دن گزر رہا ہے تو اللہ سے ملاقات کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اس سے اگلا دن تجھے اس سے قریب کرتا جا رہا ہے، اس سے اگلا دن اس ملاقات سے اور ایک دن کم ہو جاتا ہے، اسی طرح زندگی گزر رہی ہے، تیری زندگی تمام ہو جائے گی۔ سو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، ان دونوں کے بیٹے ہیں، دنیا کے بیٹے بھی اور آخرت کے بیٹے بھی، یہاں بیٹے سے مراد چاہنے والے ہیں، دنیا کے بھی چاہنے والے ہیں، آخرت کے چاہنے والے بھی ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، لوگو تم آخرت کے چاہنے والے بننا، دنیا کے چاہنے والے نہ بننا۔ لوگو تم آخرت کے بیٹے بننا، دنیا کے بیٹے نہ بننا، تم آخرت کے چاہنے والے بننا، دنیا کے چاہنے والے نہ بننا۔ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ، کہ آج کا دن عمل کا ہے، حساب کا نہیں ہے۔ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَل، اور جو کل ہے، وَغَدًا، ہمارے خطبات کی سیریز کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ غد سے ہی شروع ہوئی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ رمضان المبارک کے بعد میں نے خطبات جو شروع کیے تھے سورۃ الحشر کی اس آیت سے شروع کیے تھے،
اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے کل کے لیے کچھ جمع کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں الیوم عمل ولا حساب، لوگوں آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں ہے۔ وغدن، اور کل حساب ولا عمل، حساب ہوگا، عمل کے لیے مہلت نہیں ملے گی۔ عمل کی مہلت آج ہے، کچھ جمع کرنے کے لیے کوشش کرنے کی مہلت آج ہے۔ یہی تو وقت دیا گیا ہے مجھے اور آپ کو زندگی میں ایک مرتبہ، کہ پھر یہ وقت دوبارہ نہیں دیا جائے گا، یہ مہلت دوبارہ نہیں ملے گی۔ اسی میں ہم نے اپنی اس زندگی کے لیے بھی کچھ کوشش کرنی ہے اور اخروی زندگی کے لیے بھی کوشش کرنی ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانک کے اپنا محاسبہ کر سکتے ہیں کہ میری زندگی کس نہج پر گزر رہی ہے، کس ڈگر پر گزر رہی ہے، کس روش پر میں چل رہا ہوں، میری سوچ و فکر کیا ہے، میرا انداز تکلم کیا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، میرے افعال کیا ہیں۔ اپنے عقائد و نظریات پر، اپنے اندر پر جو دل میں سوچ رہے ہو، دل و دماغ کی تار کو ملا کے روزانہ سوچتے ہو، اس سوچ و فکر کا محاسبہ بھی کرو کہ وہ سوچ و فکر کیا ہے۔ اس سے آگے اپنے قول کا محاسبہ کرو کہ دن رات میں زبان سے کیا کہتے رہتے ہو، اور اس کے بعد اپنے افعال کا بھی وہ کرو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے افعال کا بھی، اقوال کے بعد اعمال اور افعال کا بھی محاسبہ کرو کہ کیا کر رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، کیا کر رہے ہو، اس پر اپنا محاسبہ کرو۔ میں بھی محاسبہ کروں، آپ بھی محاسبہ کریں، تاکہ پتہ چلے کل کے لیے کیا جمع کر رہے ہیں، آج کی بہتری کے لیے کیا تیاری ہے۔ میرے بھائیوں، جو وقت میسر ہے اس کو صحیح استعمال کیجئے۔ گزشتہ خطبے میں نے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی نا، کہ آدم کے بیٹے کے گرد موت نے گھیرا کیا ہوا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور درمیان میں نبی علیہ السلام نے ایک لمبی لکیر کھینچ کے مربع شکل کی ایک یوں مربع بنایا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے درمیان میں خط کھینچا اور فرمایا یہ آدم کے بیٹے کی امید ہے، عملہ، یہ انسان کی امید ہے، کہ بڑی لمبی امید، بڑے لمبے پروگرام، بڑی لمبی سوچ، یوں لگتا ہے ہزاروں سال اس نے جینا ہے، ہزاروں سال کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اور ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے۔ اور پھر چھوٹے چھوٹے خط کھینچ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی کی کہ یہ اس کی مصائب اور مشکلات ہیں۔ ایک سے نکلتا ہے فَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَحَشَهُ هَذَا وَإِنْ أَخْطَأَهُ هَذَا نَحَشَهُ هَذَا، فرمایا اس سے نکلے تو اس میں پھنس جاتا ہے، اس سے نکلے تو اس میں پھنس جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ متصل ایک اور خوبصورت حدیث آج سناتا ہوں، سنن ترمذی میں عبداللہ بن مطرف رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کے بیٹے کی شکل و صورت یوں دکھائی گئی ہے کہ اس کے گرد 99 موتیں ہیں، 99 منیہ، 99 منیہ، اس کے گرد 99 موتیں ہیں۔ یعنی یہ موت سے مراد کیا ہے؟ 99 حادثات اور مصیبتیں، کہ ایسے حادثات اور مصیبتیں کہ جن میں موت واقع ہونے کا خدشہ ہے، سخت قسم کے حادثات، مصیبتیں اور مشکلات۔ فرمایا آدم کے بیٹے کی شکل یوں دکھائی گئی ہے کہ اس کے گرد 99 منیہ، فَإِنْ أَخْطَأَتْهُ الْمَنَايَا وَقَعَ فِي الْحَرَمِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اگر یہ انسان اپنی زندگی میں ان 99 حادثات اور مشکلات سے بھی بچ جائے تو کیا دنیا سے نہیں جائے گا؟ دیکھا نا، دنیا، میں نے عرض کیا کہ دنیا کا متاع قلیل ہے، قلیلۃ زائلۃ فانیہ، دنیا قلیلۃ زائلۃ فانیہ عن قریب تذهب وتزمحل۔ 99 حادثات اور مصیبتیں ہیں، فرمایا اگر ان سب سے بچ جائے، کوئی ایک بھی نہ آئے
اللہ نے ادھر سے بچا لیا، ادھر سے بچا لیا، اس سے بھی بچ گیا، اس سے بھی بچ گیا، یوں آئی اللہ نے اس کو یوں نکال دیا، کوئی مصیبت نہیں آئی، بڑا تندرست ہے، جوان ہے، نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے، لیکن کیا ساری زندگی جوان رہے گا؟ فرمایا ان اخطأتہ المنایا، اگر یہ ساری مصیبتیں بھی اس سے خطا کر دی جائیں اور خطا ہو جائیں، وقع فی الحرم حتی یموت، تو بڑھاپے میں تو ضرور پہنچ جائے گا اور پھر مر جائے گا، پر مرنے سے بچ جائے گا نہیں، بڑھاپا تو آئے گا۔ کسی شخص کو کوئی بیماری نہ آئے، وہ تندرست و توانا ہو، پھر بھی جوانی سے کہولت کی طرف آتا ہے، کہولت سے بڑھاپے کی طرف آتا ہے۔ 80 سال کا آدمی صحت مند بھی ہو لیکن بڑھاپے میں ہوگا، آخر 90 سال کے اندر جا کے اسے ضرور کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی پرابلم بھی ہوگی یا نہیں؟ ہمارے ایک جاننے والے حکیم صاحب ابھی زندہ ہیں، وہ جب 90 سال کی عمر میں غالباً قریب تھے، اگر میں بھول نہیں رہا، تو انہوں نے شادی کی، ان کے 3 بچے تھے، اب شاید وہ 100 سے اوپر ہیں، لیکن اب آ کے بیچارے ٹانگوں سے رہ گئے ہیں، اور وہ اتنے بیمار ہیں، شدید بیمار، کہ وہ ویل چیئر پہ ہیں۔ یعنی آخر تو انسان اگر یوں بھی نہ ہو، بڑھاپا آئے گا، پھر فوت تو ہو جائے گا نا، دنیا ختم ہو جائے گی، نعمتیں چھن جائیں گی، ساری نعمتیں جو میسر تھی ادھر ہی رہ جائیں گی۔ آدم کے بیٹے تو اپنی ذات کو دھوکہ کیوں دیتا ہے کہ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے تو آخرت کی تیاری کو بھول گیا ہے؟ کیا تیری آخرت تجھ سے دور ہے؟ نہیں، تیری آخرت تجھ سے بڑی قریب ہے، تیری جنت اور تیری جہنم تیرے تو بہت قریب ہے۔ من شراک نالہ ہی، یہ گزشتہ خطبے میں میں نے حدیث سنائی تھی کہ جنت اور جہنم دونوں آدمی کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ سو میرے بھائیو، اپنی عاقبت کے لیے تیاری کیجئے، یہ تیاری کا وقت ہے، اس وقت کو ضائع نہ کیجئے، اپنی سوچ و فکر کو بھی درست کیجئے، سب سے پہلے اپنی فکر کی اصلاح کیجئے اعمال کرنے سے بھی پہلے، یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں۔ آپ لوگ تو اس کو ہلکا لیتے ہوں گے نا، چونکہ ہمارے ہاں روایت یہ ہے کہ ہم بس فزیکل عمل کرنے کی طرف زور دیتے ہیں۔ فزیکل عمل کیا ہوتا ہے کہ بس ایک عمل کی شکل کی عبادت کرو جی، نہ علم ہے، نہ قلب کی اصلاح ہے، نہ سوچ و فکر کی درستگی ہے، نہ ہی ان اعمال کو بچانے کی فکر ہے، منہج اور راستے کی سمجھ نہیں ہے جس پر چلنا ہے، اور بس نمازیں پڑھی جا رہا ہے، عبادت کری جا رہا ہے، اپنے آپ کو متقی سمجھے جا رہا ہے، مولانا صاحب بھی خاموش ہیں، بس ٹھیک ہے یہی کری جاؤ۔ یہ نہیں ہے، میرا فرض ہے آپ کی درست رہنمائی کرنا، عمل سے پہلے اپنے اندر کی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنی فکر کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ فکر کی اصلاح سے جو عمل کرو گے وہی عمل آپ کے لیے سچی بات ہے، آپ کی عاقبت کے لیے بھی ذخیرہ بنے گا، دنیا میں بھی وہ عمل آپ کے لیے ایک اچھا پھل لائے گا۔ یہ فکر کی اصلاح، عقائد کی اصلاح کیا ہے؟ یہ آدمی کی فکر کی اصلاح ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ یہ دل کا عمل ہے، یہ قلب کی اصلاح ہے۔ آخرت کی فکر کیا ہے؟ اعمال کو بچانے کی فکر کیا ہے؟ یہ فکری اصلاح ہے انسان کی، یہ سب سے پہلے ضروری ہے، اس کے بعد اعمال ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی جو عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا عمل اس کی دنیا اور آخرت میں اللہ رب العالمین کی خاص رحمت سے اس کے لیے ثواب کا باعث بنے گا۔ سو میرے بھائیو، بہت توجہ کیجئے، بہت توجہ کیجئے کہ اصل آخرت کی زندگی ہے، اصل تو آخرت کی زندگی ہے، یہاں کی نعمتوں نے تو ختم ہو جانا ہے، ان کی کیا حیثیت ہے آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں؟ اس کی نعمتیں ہمیشہ باقی رہنے والی۔ جیسے میں نے گزشتہ خطبے میں یہ بات کہی تھی کہ اعلان کرنے والا کیا اعلان کرتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے لا مقطوع ولا ممنوع۔ سورہ واقعہ میں جہاں نعمتوں کی تفصیل ہے نا، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فی صدر محضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین۔
جو جنت میں جائیں گے ان کے لیے ان ساری نعمتوں کا تذکرہ ہے کہ جن نعمتوں کے دنیا میں نام ہیں، یعنی دنیا میں ان جیسی نعمت بھی ہے، ان جیسی نہیں، ان کے نام کی، ان جیسی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ نعمت کا نام ہے دنیا میں جو ہم نعمت، وہ اصل تو وہ آخرت کی نعمت ہے، اس کا کوالٹی میں دنیا کی نعمت کا آخرت کی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ یہ تو اس کی نقل بھی نہیں ہے بھائی، نقل میں بھی تو کچھ نہ کچھ اصل ہوتا ہے نا، آدمی دھوکہ کھا جاتا ہے اصلی ہے، کیونکہ اس میں کچھ اصل بھی ہوتا ہے اور نقل بھی ہوتی ہے۔ یہ اس کی نقل بھی نہیں ہے، وہ اتنی اعلیٰ نعمت ہے، جنت کی نعمت اتنی اعلیٰ نعمت ہے، دنیا میں بھی وہ نعمت ہے، لیکن جب اس کا تقابل جنت کی نعمت سے کیا جائے گا تو یہ نقل سے بھی پیچھے ہوگی۔ تو اللہ نے وہاں ایک بات کہی ہے ان نعمتوں کے متعلق کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوع۔ یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں نا، اللہ نے آپ کو عیش و نشاط کے لیے زندگی دی ہے، تو جیسے موت کو اللہ نے ختم کر دیا ہے، جیسے بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا، ہمیشہ جوان رہو گے، جیسے تمہیں کوئی بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ صحت مند رہو گے، تو ایسے ہی تمہارے لیے یہ خوشخبری بھی ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوع۔ جتنی نعمتیں ہیں نہ تو وہ ختم ہونے والی ہیں، ان میں کوئی انقطاع ہے، اور نہ وہ کسی کے لیے منع ہیں۔ دنیا میں ایسے ہوتا ہے نا، چیزوں کی شارٹیج ہو جاتی ہے، پیسے ہوتے ہیں چیز نہیں ملتی، ایسے بھی ہوتا ہے نا، مارکیٹ میں شارٹیج بھی ہو جاتی ہے، آپ کی جیب میں پیسے ہیں، آپ خرید سکتے ہیں، لیکن چیز ہی اویلیبل نہیں ہے۔ پھر چیزیں موسمی بھی ہوتی ہیں، بے شک پھلوں کو اور باقی چیزوں کو اب کولڈ سٹوریجز میں رکھ کے، ان کو سٹور کر کے، ان کو فریز کر کے سارا سال چلایا جاتا ہے، لیکن ہوتی وہ چیزیں موسمی ہی ہیں، ایک خاص موسم میں پیدا ہوتی ہیں۔ جنت میں ایسے نہیں ہوگا، جتنی نعمتیں ہیں، پھل ہیں، کوئی اور چیز ہے، وہ ہر وقت اویلیبل۔ کسی نے کوئی چیز خواہش کی، اسے پھل کی خواہش کی، پھل اس کے قریب آ گیا، اسے وہ پھل یوں توڑ کے کھایا، عادت مکانہا اخرى، حدیث میں آتا ہے فوراً وہ پھل وہاں دوبارہ لگ گیا، کوئی دیر نہیں، کوئی موسم کا انتظار نہیں کہ جی ابھی آم تو گرمیوں میں آئیں گے، آڑو تو جون کے بعد آئیں گے، جو اصل ہیں نیچرل طریقے سے آنے والے، یہ جو پرانے آ گئے ہیں وہ نیچرل نہیں ہیں۔ آپ نے کوئی پھل، آپ نے خواہش کی کہ میں یہ پھل کھاؤں، وہ پھل آپ کے قریب آ گیا، آپ نے اس پھل کو یوں اچک کے منہ میں ڈالا، عادت مکانہا اخرى، حدیث میں آتا ہے اس کی جگہ دوسرا پھل آ گیا۔ لا مقطوع، کوئی انقطاع نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی سیزنل نعمتیں نہیں ہیں، ہر وقت ساری نعمتیں سبھی جنتیوں کے لیے اویلیبل۔ اچھا، ولا ممنوع، نہ ہی کوئی چیز ممنوع ہے۔ تو دنیا میں منع ہوتی ہیں نا چیزیں، آپ کو شوگر ہے، آپ یہ چیزیں نہیں کھا سکتے، آپ ذرا وہ کھا کے دیکھیں نا کیا حشر ہوگا آپ کا۔ آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ یہ چیزیں نہیں کھا سکتے، اس سے بلڈ پریشر شوٹ ہوگا۔ اندیشہ ہے آپ کے گردے متاثر ہو جائیں، آپ کا دماغ متاثر ہو جائے، یہ خاموش قاتل ہے، اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ چیز نہیں کھا سکتے، آپ فلاں چیز نہیں لے سکتے، پیسے بھی موجود ہیں، چیز بھی موجود ہے، لیکن آپ وہ استعمال نہیں کر سکتے، ممنوع ہے۔ جنت میں کوئی شے ممنوع نہیں ہوگی، لا مقطوع ولا ممنوع۔ سو میرے بھائیو، اس زندگی کے لیے کوئی تیاری کی ضرورت ہے یا نہیں؟ تو وہ تیاری کہاں کرنی ہے؟ وہ کیا مولوی صاحب آپ کی جگہ تیاری کریں گے، یا کسی اور کو آپ ٹھیکہ دے رہے ہیں وہ تیاری کر لے اور آپ دنیا کی زندگی گزارے ہیں عیش و نشاط سے؟ ایسے نہیں ہے، ہر ایک نے انفرادی طور پر اپنے لیے تیاری کرنی ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ بات تو بہت سادہ ہے کہ جیسے دنیا میں ہم اپنے لیے سارے انڈیویجولی ہر ایک اپنے لیے کوشش کرتا، بھاگتا، محنت کرتا ہے تاکہ اس کی دنیا سنور جائے، تو میرے بھائیو بالکل ایسے ہی ہر ایک نے اپنے لیے کوشش کاوش کرنی ہوگی، اپنے لیے محنت کرنی ہوگی تاکہ اس کی آخرت بن جائے۔ دنیا کو بنانے کے لیے میں نے اپنی انفرادی کوشش کرنی ہے، تو آخرت کی بہتری کے لیے بھی میں نے اپنی انفرادی کوشش کرنی ہے، اس سے میری بہتری ہوگی۔
سو میرے بھائیوں، بہت توجہ کیجئے، بہت توجہ کیجئے اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن انسان یہ خواہش بھی کرے گا کہ مجھے دنیا میں لوٹا دیا جائے تو میں بڑے نیک اعمال کروں، اس سے پہلے تیاری کر لیجیے۔ اور وہ دن کون سا ہے؟ وہ موت کا دن ہے۔ اور موت کے متعلق کسی کو یقین ہے کہ کب آئے گی؟ یہ تو یقین ہے موت آئے گی، لیکن کیا کسی کو وقت کا یقین ہے کہ اس وقت آئے گی؟ کسی کو پتہ نہیں۔ تندرستی میں بھی آ سکتی ہے، بیماری میں بھی آ سکتی ہے، جوانی میں بھی آ سکتی ہے، بچپن میں بھی آ سکتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، اور وہی بچہ اگر اس کے مقدر میں موت نہیں ہے پیدا ہونے کے بعد تو وہ بڑھتا بڑھتا جوان ہوتا، کہولت کی عمر سے گزرتا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، 90 سال عمر ہو جاتی ہے، پھر فوت ہوتا ہے۔ اگر اس کی 50 سال عمر ہے تو 50 میں فوت ہو جائے، 40 کی عمر ہے تو 40 میں فوت ہو جائے۔ تندرست بھی فوت ہوتے ہیں، بیمار بھی فوت ہوتے ہیں، سفر میں بھی لوگ فوت ہوتے ہیں، عید کے دن بھی فوت ہوتے ہیں، حج میں بھی فوت ہوتے ہیں، عمرہ کے لیے جاتے ہیں وہاں بھی فوت ہو جاتے ہیں، راتوں میں بھی فوت، دن کو بھی فوت۔ کوئی وقت جگہ ایسی نہیں ہے کہ کوئی فوت نہ ہو سکتا ہو، یہ امکان نہ ہو کہ اس ٹائم اس کو موت نہیں آ سکتی۔ بھائی یہ تو ایسا وقت ہے، ایسا دن ہے، ایسا ٹائم ہے کہ اس وقت اس کو موت نہیں آ سکتی۔ ادھر دلہا نکاح کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ایک اگلی زندگی کا نقشہ ذہن میں رکھے ہوئے، وہیں فوت ہو سکتا ہے یا نہیں؟ سو میرے بھائیوں، ہم کس سچی بات ہے یعنی ہم کس وہ کیا کہتے ہیں غلط فہمی میں مبتلا ہیں، کس غلط فہمی میں مبتلا ہیں؟ اور ہماری عادات، سچی بات ہے، اتنی عجیب و غریب، ہمارا طرز عمل اتنا عجیب و غریب کہ جب چاہا نیک اعمال شروع کر دیے اور جب چاہا چھوڑ دیے۔ رمضان آیا نماز پڑھنی شروع کر دی، رمضان گیا چھوڑ دی۔ رمضان آیا قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، رمضان گیا قرآن پاک پڑھنا چھوڑ دیا۔ رمضان آیا نیکیاں شروع کر دیں، یہ دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں، یہ صدقہ کر رہے ہیں۔ بھائی رمضان کے بعد نہیں صدقہ ہو سکتا، یہ تو روز کا کام ہے، یہ تو روز کا کام ہے۔ نیکی روز کی بنیاد پر ہے، اللہ کی رضا والے کام روزانہ، گناہ سے روزانہ رکنا ہے جیسے رمضان میں رکتے ہیں۔ سو میرے بھائیوں، یہ ادھر ادھر کی باتیں، ادھر ادھر کی سوچ فکر، ادھر ادھر کا جو طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کے سچی بات ہے اپنے گریبان میں جھانکتے ہوئے اپنی عاقبت کے لیے تیاری کریں۔ فضول باتیں، فضول مباحثے، فضول ایکٹیویٹیز، یہ ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ سب وقت کا ضیاع ہے، یہ سب وقت کا ضیاع ہے، اللہ کی قسم وقت کا ضیاع ہے۔ اور یہ دوسروں کے متعلق بڑی فکر پڑی ہوئی ہے پوری دنیا کی اور عالم اسلام کی، اور مجھے اپنا پتہ ہی نہیں میں کہاں کھڑا ہوں۔ میں سب سے پہلے اپنی فکر کروں، سب سے پہلے اپنے لیے کچھ جمع کروں، پھر اس سے اگلی جگہ کون سی ہے؟ وہ میرا گھر ہے۔ میں اپنی اولاد پر توجہ کروں، اپنے گھر کو دیکھوں، اس کی اصلاح کروں، پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنے قرب و جوار میں جو آپ میرے قریب ہیں آپ کی طرف دیکھوں، پھر اس سے آگے ہے، اس سے آگے ہے میں جہاں دیکھوں۔ تو ہم یہاں نہیں، ہم یہاں سے چلتے ہیں وہ انگلینڈ پہنچ کے دیکھتے ہیں، امریکہ کو دیکھتے ہیں پہلے، بعد میں ادھر۔ بھئی یہاں دیکھو، پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اپنے دائرے کو دیکھو، اپنی ایکٹیویٹیز کو دیکھو، کیا کر رہے ہو؟ کیا کہیں اپنا نقصان تو نہیں کر رہے؟ یاد رکھیے مفید کاموں میں زندگی گزاریے، یہ وقت دوبارہ نہیں ملے گا، اور مفید کام نیکی کے کام ہیں، مفید کام نیکی کے کام ہیں۔ آپ جو کام کر رہے ہوں آپ مطمئن ہوں کہ یہ نیکی کا کام ہے اور میں نیکی کر رہا ہوں۔ آپ جو سوچ رہے ہوں آپ کو اطمینان ہو کہ میں جو سوچ رہا ہوں وہ درست سوچ رہا ہوں، اس پر مجھے اجر و ثواب ہے، اور آپ جو کر رہے ہوں اس پر بھی آپ کو اطمینان ہو کہ یہ کام انشاء اللہ ماجور، انشاءاللہ اللہ کے ہاں مجھے اس کام پر اجر و ثواب ملے گا۔ اس انداز سے زندگی گزاریے، یہی اپنے کل کے لیے کچھ تیاری ہے، یہی اس مولد سے فائدہ اٹھانا ہے، پھر اللہ دنیا کی زندگی بھی آپ کی خوبصورت بنا دیں گے، اطمینان و عمل والی، عزت والی۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔